اللہ جانتا ہے فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام انسپیکٹوریٹ آف پریزنز میں کنٹین کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں آئی جی جیل خانہ جات پنجاب ملک مبشر احمد خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں آمد پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے ان کا استقبال کیا گیا۔ آئی جی جیل خانہ جات نے فیتہ کاٹ کر کنٹین کا باقاعدہ آغاز کیا۔ اللہ جانتا ہے فاؤنڈیشن کے تعاون سے اس کنٹین پر رعایتی قیمت پر دفتر کے ملازمین کو معیاری کھانا فراہم کیا جائے گا۔ مہنگائی کے اس دور میں دفتر کے ملازمین 40 روپے میں وقت کا کھانا کھا چکیں گے۔ افتتاح کے موقع پر ملازمین کو مفت کھانا فراہم کیا گیا۔ اس موقع پر آئی جی جیل خانہ جات نے بھی ملازمین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ آئی جی جیل خانہ جات ملک مبشر احمد خان نے اس کار خیر پر سخی سرور سمیت اللہ جانتا ہے کہ باقی تمام منتظمین کو مبارکباد دیتے ہوئے انہیں پھولوں کے گلدستے سے نوازا۔ اس موقع پر ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر قاضی محمد اسلم، ڈی آئی جی انسپیکشن طارق بابر، ڈی آئی جی لاہور ریجن نوید رؤف اور ڈی آئی جی ساہیوال ریجن ملک شوکت فروز بھی موجود تھے۔ کنگن پور ریلوے پولیس کا آپریشن، کراچی موڑ سے ریلوے پھاٹک تک مارکیٹیں سیل، بغیر نوٹس دکانوں کو سیل اور آپریشن سے دکاندار شدید پریشان۔ شہریوں کے احتجاج پر مسلم لیگ نون کے مقامی رہنما سابقہ پارلیمانی سیکرٹری چودھری احسن رضا خان اور سینئر رہنما مسلم لیگ نون رانا محمد اسحاق خان ایم این اے کی مداخلت پر دکانوں کو ڈی سیل کر دیا گیا۔ ہمارے نمائندہ فرق حسین عبدی کی رپورٹ کے مطابق تھانہ کنگن پور پولیس کی بڑی کارروائی، انتہائی خطرناک مطلوب بدنام زمانہ ڈوگر ڈکیت گینگ گرفتار۔ ایس ایچ او تھانہ کنگن پور عابد محمود چھینا کی قیادت میں پولیس نے نئے سال کے پہلے ہی دن روڈ رابری کی وارداتوں میں مطلوب بدنام زمانہ شہزاد اور جادی ڈوگر ڈکیت گینگ کے 3 ارکان مسلح اسلحہ آتشین کو سرغنہ سمیت اس وقت گرفتار کر لیا جب ملزمان واردات کی نیت سے گھات لگائے بیٹھے تھے۔ اب تک ملزمان کے انکشاف پر لوٹی گئی رقم تقریباً 1 لاکھ روپے، موٹر سائیکلیں، موبائل فون، پسٹل، 1 عدد بندوق اور دیگر قیمتی اشیاء برآمد کر لی گئی۔ ملزمان شہزاد، مدثر اور عمران نے ڈکیت گینگ تشکیل دے رکھا تھا اور روڈ پر اسلحہ کے زور پر چھینا چھپٹی کرتے تھے۔ علاوہ عظیم پولیس کنگن پور نے کرایہ داری ایکٹ اور ساؤنڈ سسٹم آرڈیننس کی خلاف ورزی پر 2 مقدمات درج کر کے ملزمان گرفتار کر لیے۔ ڈی پی او قصور کی جانب سے تھانہ کنگن پور پولیس ٹیم کو شاباش۔ نیشنل پریس کلب مانگا منڈی کے صدر شیخ شاہد لطیف کے چھوٹے بھائی شیخ عرفان ایڈوکیٹ کی شادی کے موقع پر دعوت ولیمہ کا اہتمام مقامی ریسٹورنٹ زعفران شادی ہال میں کیا گیا، جس میں علاقہ کی تاجر برادری، صحافی برادری اور سیاسی شخصیات کے علاوہ کثیر تعداد میں وکلا برادری نے شرکت کی۔ صوفی شیخ محمد صدیق نے آنے والے مہمانوں کا استقبال کیا۔ مہمانوں نے نئے جوڑے کے لیے دعا کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ نارنگ منڈی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداران و کارکنان نے وفد کی صورت میں مرکزی رہنما چودھری عثمان نثار پنو کی قیادت میں لاڑکانہ میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی میں شرکت کی۔ شرکاء نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھٹو خاندان کے اس ملک کے لیے لازوال قربانیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے جمہوریت و آئین کی بالادستی کے لیے لازوال قربانیاں دی ہیں جو تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں۔ ہم بی بی شہید کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ گزشتہ روز تھانہ اجرا شامکیم کے علاقے میں دوران ڈکیتی مزاحمت پر زخمی ہونے والا شخص لاہور ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ 9 مسلح ڈاکوؤں نے دوران ڈکیتی واردات سر میں گولی مار کر 2 افراد زخمی کر دیے تھے۔ واقعہ کا مقدمہ مقتول کے بیٹے کی مدعیت میں درج کر لیا گیا۔ 1 ماہ کے دوران تھانہ اجرا شامکیم کی حدود میں دوران ڈکیتی مزاحمت پر دوسرا قتل ہے، جس کے باعث علاقہ میں شدید خوف و راز پھیل گیا۔ علاقہ مکینوں کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ پاک پتن میں لٹیرے بے لگام ہو گئے، 6 مسلح ڈاکو اسلحہ کی نوک پر دیہاتی کے گھر سے 60 لاکھ نقدی طلائی زیورات لوٹ کر فرار۔ ڈاکوؤں کی تشدد سے دیہاتی شدید زخمی ہو گیا، جس کو تشویشناک حالت کے باعث ٹی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس ڈاکوؤں کا سراغ نہ لگا سکی۔ بڑھتی ہوئی وارداتوں کے باعث علاقے میں شدید خوف و راز پھیل گیا۔ شہریوں کا ارباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ حویلی لکھا میں دعوت اسلامی ضلع اوکاڑا کے نگران محمد بلال اتاری اور تحصیل دیپال پور کے نگران محمد اجمل اتاری کی عوامی پریس کلب آمد۔ ان کا کہنا تھا کہ نحمد و نصلی و نسلم علی رسول النبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ عز و جل۔ آج ہمارے اسلامی بھائی اظہر منیر کلیا، ان کی دعوت پر عوامی پریس کلب حویلی لکھا میں حاضری ہوئی، دعوت اسلامی کا تعارف پیش کیا، اور الحمدللہ جس انداز میں امیر علیہ سنت نے ہمیں سوچ عطا فرمائی کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اسی جذبے کے تحت 3 دن کے مدنی قافلے میں حویلی لکھا حاضری ہوئی۔ یہاں پہ چند دیہات میں نکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا
اور الحمدللہ جس انداز میں دعوت اسلامی اکاڑا ضلع میں کام کر رہی ہے، یہ بیان دیتے ہوئے الحمدللہ خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے۔ اس وقت 88 ادارے دعوت اسلامی کے، مدنی منوں کے عالم بنانے والے ادارے، عالمہ بنانے والے ادارے، حافظہ بنانے والے ادارے، یہ رننگ میں چل رہے ہیں، اور الحمدللہ 25 ادارے اس وقت ہمارے انڈر کنسٹرکشن ہیں۔ 148 ادارے ہم نے ابھی بنانے ہیں، جو جگہیں ہمیں مل چکی ہیں آپ عاشقان رسول کی مدد سے۔ آپ سے بھی عرض ہے کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ امیر اہل سنت کا ایک خواب ہے کہ ہر گھر میں ایک بیٹا بیٹی عالم اور عالمہ بنانا چاہیے، چونکہ جس انداز میں یہ دور چل رہا ہے، فتنوں کا دور ہے، تو آپ کو بھی دعوت دوں گا میں کہ آپ بھی اپنے گھر میں سے ایک بچے کو، ایک بیٹی کو، بیٹے کو عالم بنانے کی، حافظ بنانے کی نیت کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ، نظروں کے سامنے اور جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور لب پہ جاری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عالمی شہرت یافتہ علامہ ناصر مدنی کی نارنگ منڈی آمد، جہاں انہوں نے حضرت علامہ مولانا محمد شمشاد سلفی کی وفات پر اظہار تعزیت کیا اور مرکزی جامع مسجد اہل حدیث میں جلسہ سے خطاب بھی کیا۔ مزید جانتے ہیں قمر گلاٹی کی رپورٹ میں۔ عالمی شہرت یافتہ علامہ ناصر مدنی کی نارنگ منڈی آمد پر عوام نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ علامہ ناصر مدنی حضرت مولانا علامہ محمد شمشاد سلفی مرحوم کی تعزیت کے لیے نارنگ منڈی آئے۔ اس موقع پر سابق رکن صوبائی اسمبلی چودھری محمد حسان ریاض بھی موجود تھے۔ علامہ ناصر مدنی نے جانشین حافظ رانا عمر باری سے ان کے والد محترم کی وفات پر گہرے رنج و غم اور افسوس کا اظہار کیا۔ بعد ازاں مرکزی جامع مسجد اہل حدیث ریل بازار میں حضرت مولانا علامہ محمد شمشاد سلفی کو تعزیتی ریفرنس میں زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس موقع پر جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے علامہ ناصر مدنی کا کہنا تھا، جی جب ایمان ایسا ہو اینٹی کرپشن کا ادارہ نہیں بنانا پڑتا، جب ایمان ہو احتساب عدالتیں نہیں بنانی پڑتی، جب ایمان مسلم کا ایسا تھا پھر جناب علیہ احتساب کے ادارے نہیں بنانے پڑتے۔ یہ ایمان تھا قادر جیلانی کا، جن کے ایک سچ کی وجہ سے ڈاکوؤں نے کہا ہم اپنے ایمان بھی واپس کرتے ہیں اور سچی توبہ بھی کرتے ہیں۔ یہ پاکستان نہیں تھا کہ یہاں سے پچھلا مال ڈھک کر کے گورنمنٹ سے معافی لے لو، این آر او لے لو، 2 لے لو، 3 لے لو، 4 لے لو۔ یہ حرام اکٹھا کر کے ان سیاستدانوں کی پوچھیاں دیکھا کرو، جب یہ مرتے ہیں نا ان کا جنازے دیکھا کرو۔ ان کے جنازے میں بھی سب سے زیادہ جھوٹوں کی پنج کٹھی ہوتی ہے، ان کے جنازوں میں سب سے زیادہ ٹھگ، بدماش، ڈکیت، چور کٹھے ہوتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جتنے بیٹھے ہیں ان چوروں، ٹھگوں اور بے ایمانوں کے پیچھے تم چلتے ہو اور تم کہتے ہو کہ بس نہیں ہمارا پاکستان ترقی کرے گا۔ تم دیکھ کر ہنستے ہو کہ انہوں نے سب کچھ لوٹا ہوا اور پھر یہ معافیاں مانگتے ہیں گورنمنٹ سے، ہمیں معاف کر دو۔ ان کی اولادیں شراب پی کے نشے کر کے پوری دنیا کو دکھاتی ہے حرام کا پیسہ کس طرح ہو جائے گا۔ اس سیاستدان کی آپ عزت نہیں کرتے جو اپنی زمین بیچ کے پاکستان میں سیاست کرے، حرام نہ کھائے۔ نواب صدر رسول اللہ، آئی سلوٹ یو، آئی لائک یو، آئی مس یو۔ آج بھی میں تم کو مس کرتا ہوں۔ ایک زندگی میں ہماری ملاقات ہے ان سے۔ نواب صدر رسول اللہ نے خان گھر میں اپنی زمینیں بیچ کے پاکستان میں سیاست کی، مگر آج تک ہم نے کبھی اس کے لیے دعا نہیں کی۔ ہمیں وہ اچھا لگتا ہے جس کی ایک مرلہ نہ ہو، مگر جب مرے تو اس کے مربوں کے حساب سے زمین ہو۔ ہم کا تو بولے 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 برابر چوتھی۔ یہ ہے ہمارا کردار۔ دل کے پھپھولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ سب سے پہلے سب سے آگے پاکستان کی ہر خبر پر نظر آپ کو دکھائے گا صرف لائٹ نیوز۔